بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک کو ایک پاک ہستی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھیں، جن کا نام مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی وفات کا دن 10 رمضان المبارک ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی وفات کا رلا دینے والا واقعہ تفصیل سے سنائیں گے، جسے سن کر آپ کی بھی آنکھیں یقیناً نم ہو جائیں گی۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی اپنی اس وفادار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد اپنے قبیلے میں ایک بڑے آدمی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہر شخص انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی اور وہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی سب سے پہلی ام المؤمنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 15 سال بڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کا 2 بار نکاح ہو چکا تھا۔ پہلے شوہر کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، جس سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حال بن نباش سے ہوا، جس سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حال سے ہوا تھا۔ عام الفیل کے 20 سال بعد جنگ فزار چھڑ گئی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور شوہر جنگ کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے۔ اس طرح آپ کے گھر کی ساری ذمہ داری آپ پر آ گئی۔ آپ کا خاندان تجارت بیوپار سے وابستہ تھا، لیکن عرب کے معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کاروبار کیا کرتی تھی اور انہیں باقاعدہ معاوضہ مزدوری ادا کرتی تھی۔ اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت پورے مکے میں پھیل چکی تھی۔ جب یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو انہوں نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت بہت کامیاب رہا۔ چونکہ یہ سفر بہت منافع والا ثابت ہوا، اس لیے تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا اور وہاں اپنے قبیلے میں بھی بہت عزت دار مانی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ہر شخص ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر قدرت نے انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ حق مہر 500 درہم مقرر ہوئے۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا، یعنی پاکیزگی اور شرافت والی۔ آپ اپنی مثال آپ تھی، اسی وجہ سے آپ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔
نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل اور پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیتی۔ جب پہلی بار غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ مجھے کوئی کپڑا اوڑھا دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غار حرا میں پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ سب سن کر یقین کے لہجے میں کہا، ان پر وحی لے کر وہی فرشتہ نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نبی کو نکال باہر کرے گی۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی خاتون بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل میں آپ کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول کیا اور سب سے پہلی ایمان لانے والی شخصیت بنی۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آغاز اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی ثابت ہوئی۔ کفار کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکے کیونکہ اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا کردار تھا۔ مکہ میں آپ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جھٹلاتے تو آپ کو بہت صدمہ اور غم ہوتا، مگر یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دیتی اور آپ کو تسلی دیتی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم بھرا نہیں تھا کہ آپ کی مبارک زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ آپ روتے ہوئے دعائے خیر فرمانے لگے اور ارشاد فرمایا، اے میری پیاری غمگسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں۔ اے میری زوجہ، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، لیکن مجھے ایک دکھ ہے کہ میں آپ کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری رفقت حیات، اے میری غم گسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹیوں میں سے حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مکمل اطمینان میں ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رک گئی، پھر رک کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولیں، مگر میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے، نکاح اور رخصتی کے تمام کام خود سر انجام دیں گے۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے مت کیجیے گا، تمام کام خود سر انجام دیجیے گا، اور یہ مت ہونے دیجیے گا میری بیٹی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ باتیں سنی تو آپ تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ صرف تمہاری نہیں میری بھی اولاد ہے، میں اپنی پیاری بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا، میں اسے ماں کا پیار بھی دوں گا اور باپ کا پیار بھی دوں گا۔ یہ باتیں کرتے کرتے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہوش و حواس کھونے لگیں۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو زارو قطار رونے لگی، اپنی ماں کے سینے مبارک پر سر رکھ کر اتنا روئیں کہ ماں کا کلیجہ بھی کانپ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ ایک ماں کی اپنے آخری لمحات میں بیٹی کو تسلی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلک بلک کر روتے دیکھا تو خود بھی رو پڑی، لیکن ماں ہونے کے ناطے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو تسلی بھی دینے لگی۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور التجا کی، یا رسول اللہ، میری یہ تمنا ہے کہ آپ کچھ دیر اور میرے سامنے بیٹھے رہیں تاکہ آخری بار میں آپ کو جی بھر کر دیکھ لوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کا مبارک چہرہ دیکھتی دیکھتی اپنی جان دوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر آپ میرے سامنے ہوں گے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی اور موت کی تکلیف میں بھی کمی آ جائے گی۔ اے میرے محبوب، میرے آپ کی خدمت میں 25 سال گزر گئے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ 25 سال نہیں بلکہ چند خوبصورت لمحات ہی تھے جو اتنی جلدی گزر گئے، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے جدائی ہو جائے گی۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولیں، بس میری ایک التجا ہے کہ روز قیامت آپ مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دے دینا، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کرنا اور میری مشکلیں حل فرمانا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، خدیجہ، یہ بات تو صحیح ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، لیکن تمہارے لیے اللہ نے ہر طرح کی آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا ایک عالی شان محل تیار کیا گیا ہے۔ اے میری غم گسار، تم بالکل پریشان مت ہو، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک آخری خواہش ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اس لیے میں اکیلے میں اپنی وہ خواہش اپنی بیٹی فاطمہ کو بتانا چاہتی ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا، اے میری جان، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بابا جان سے میری یہ آخری خواہش کہہ دو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، امی جان، آپ حکم کیجئے، میرے پیارے بابا جان آپ کی ہر تمنا ضرور پوری کریں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھیمی سی آواز میں کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس چادر کا کفن دیں جسے وہ وحی الہام کے نزول کے وقت اپنے مبارک کندھوں پر ڈالا کرتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس چادر کی برکت سے اللہ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور میری مغفرت فرمائے گا۔ دوستو، یہ باتیں کرنے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی ماں کی آخری خواہش بیان کر دی۔ یہ سن کر نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنے مبارک کندھوں سے اپنی چادر اتاری اور سیدہ فاطمہ کو دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ بیٹیوں کا ماں کے پاس آخری لمحات، حضرت سیدہ زینب کو بھی یہ خبر پہنچا دی گئی۔ جب وہ آئیں تو اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر رونے لگیں۔ حضرت سیدہ رقیہ اس وقت حضرت عثمان کے ساتھ آ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہا تھا اور اب ایک اور بڑا صدمہ سہنا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی۔ اسی طرح سب کو دیکھتے دیکھتے 10 رمضان المبارک کے دن مکہ معظمہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی ہمدرد اور مددگار حضرت سیدہ خدیجہ نے ہر مصیبت، تکلیف، پریشانیوں اور امتحانات میں نبی پاک کا ساتھ دیا۔ ایک حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو ایسے شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہمدرد تھے، جن کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غمگین کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میری بیٹیوں مت رو، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، سیدہ خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اور میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ جنت میں بھی سیدہ خدیجہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے، ان کی تعریف فرماتے اور ان کی وفائیں یاد کر کر کے روتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ایک سچی، وفادار اور ایمانداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔